ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو اول تو خود ہی نہیں عقل، سوری ٹو سے، کہ چائلڈ ابیوز ہوتا ہے، کہ ہو رہا ہوتا ہے. بچوں کو ڈرائیور کے ساتھ اکیلے بھیج رہے ہیں، بچوں کو چچے کے ساتھ بھیج رہے ہیں، ماموں کے ساتھ بھیج رہے ہیں. جب ایک بچے کو سمجھ نہیں آئے گا کہ میں نے کس رشتے کے ساتھ کس حد تک رہنا ہے، ہر گزرتا ہوا بچہ گال پہ پیار کر رہا ہے، ہر گزرتا ہوا بچہ سر کے بال چھیڑ رہا ہے، بچے کو کیسے آپ ٹیون کرو اور پیرنٹس کیسے ٹیون کرو. یہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے پیرنٹس کے لیے کہ آپ بچوں کو باؤنڈری کیسے سمجھانی ہے کہ دس از دا لمٹ. بیٹا آپ کو ہر کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ آپ کے سگے والد ہیں، یہ سگا بھائی ہے، اس کے علاوہ کوئی سگا نہیں ہے اس دنیا میں رشتہ. یہ آپ کی سگی ماں ہے، اس کے علاوہ کوئی سگا نہیں ہے. یہ جو باؤنڈری سیٹنگ ہے نا، یہ ہم بچوں کے ذہن میں کنفیوژن ڈال دیتے ہیں. کہتے ہیں تو کیا ہوا، میں تو ان کی گودی میں بھی کھیلا ہوں، ان کی گودی میں بھی کھیلا ہوں، تو کیا ہوا اگر ان کی گودی میں بھی بیٹھ گیا. یہ جو کنفیوژن ہوتی ہے نا، اور جب بچے ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں ہوتا وہ ایکسپلائٹ ہو چکے ہیں. اس کے اوپر مجھے بتائیں کہ اس کے اوپر ہم کیسے پیرنٹس کو یہ ایڈوائز کریں کہ کیسے ان کو ایک باؤنڈری سیٹ کرائیں کہ دیز شوڈ بی دا رولس. بچے کو ایسے آپ ٹیون کریں ٹو پریونٹ سیکشل ابیوز. سوری آپ کے سوال سے میں تھوڑا ڈسٹرب ہو گیا ہوں. اچھا، اس لیے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ٹھیک ہے. وہ ایسا واقعہ تھا، مطلب یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں نا، ہم اس سے بہت آگے نکل چکے ہیں. اتنا زیادہ حالات خراب ہو چکے ہیں. میں اس لیے روٹ کاز پہ پہلے آتی ہوں، مجھے پتہ ہے جڑ پکڑو. اتنے زیادہ حالات خراب ہو چکے ہیں. میرے پاس ایک لڑکی ہے 20 سال کی، یقین کریں وہ آدھا گھنٹہ روتی رہی. شی واز کنٹینیوسلی ویپنگ. اب میں پہنچ تو گیا، اب میں کاش تک پہنچنا چاہتا تھا. ہوا کس نے کیا؟ اس کے سگے باپ نے اس کے ساتھ سیکشل ابیوز کیا، فادر نے، ریئل فادر نے. اور یہ چیز اتنا کامن ہوتی جا رہی ہے. انسیسٹ ہے میرے خیال میں، یہ والا جو سیکسی ڈیویشن ہے سیکشول. مطلب بیٹا ماں کے ساتھ، باپ بیٹی کے ساتھ، بہن بھائی کے ساتھ. بہت زیادہ مطلب افسوس ہوتا ہے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے. ابھی ہو کیا رہا ہے معاشرے میں؟ اور دیکھیں جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا نا، آپ کے پاس تو پیشنٹ آ رہے ہیں. یہ ہم تو آپ لوگ جو بھی سن رہے ہیں نا، وہ آپ سن رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ چیز فیس کر چکے ہوئے کہ ایسے ریئل لائف پیشنٹس آ کر اور ایسے پیشنٹس کو کاؤنسل کرنا، یقین کریں اور وہ آپ ان کو کیا سمجھائیں کہ یار یہ تو تمہارا مطلب ہم کہتے ہیں یہ سگا باپ ہے، اب باپ اس کو اتنا مشکل ہوتی ہے ہمارے لیے. مجھے 1 گھنٹہ لگا اس پیشنٹ پہ، اس کو ریلیکس کرنے میں، اس کو سمجھانے میں، اس کو بتانے میں، اس کو ٹریٹمنٹ کرنے میں. اب ہے بھی روکا ہوا ہے، چھپایا ہوا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہے. ظاہر ہے ایسا ہی ہے. اکثر مائیں چپ کرا دیتی ہیں. مائیں کہتی ہیں گھر کی عزت کا خیال رکھو، بےزتی نہ کراؤ. ماں اپنا رشتہ بچانے کے چکر میں بیٹی کو چپ کرا کے اس کی شادی کر کے توڑ دیتی ہیں. یہی مصیبت. اب کتنا تباہ و برباد اس کی نفسیات ہو گئی لڑکی کی. بہت. اس نے کیا شادی کرنی ہے، کیا گھر بسانا ہے، کیا آگے چلنا ہے، کیا بچوں کی تربیت کرنی ہے. میں نے ٹریٹمنٹ کیا الحمدللہ. جب وہ فالو اپ پہ آئی آفٹر 15 days شی واز کوائٹ فائن. 50-60% تک وہ ٹھیک تھی، میڈیسن لے رہی تھی، نیند بھی کر رہی تھی، وہ روئی بھی نہیں. اگلے سیشن پہ کچھ بہتر تھی وہ. لیکن محنت بہت کرنی پڑی. 1 گھنٹہ لگا مجھے. دل کرتا ہے ایسے مریضوں کی ہیلپ کروں. میں تو دل سے علاج کرتا ہوں. دل کرتا ہے کتنے دکھی ہوگی ہو، میں نہیں چھوڑ سکتا ایسے مریض. ڈاکٹر صاحب نے سٹارٹ میں کتنی اچھی خوبصورت بات کی. میں نے ان سے کہا آپ کی ہمت ہے، آپ سنڈے کے سنڈے ڈی جی خان سے آ کر آپ یہاں پہ سنڈے کے دن پورا لیور ٹاور کو دیتے ہیں، اور کہتے ہیں وہ مینٹل ہیلتھ کے لیے میں کرتا ہوں. دیٹ از امیزنگ ورک. اور میں وہی کہتی ہوں کہ مینٹل ہیلتھ ایک ایسا ایشو ہے جو ہر گھر میں ہے، ہر فرد میں. زندگی کا مقصد ہے. وہ ماننا ہی نہیں چاہتے لوگ، مانتے نہیں. یہی تو مسئلہ ہے نا. اس لیے تو میں سمجھے میدان میں آیا ہوں. مینٹل ہیلتھ کو پروموٹ کرنا میری زندگی کا مقصد ہے. بالکل. کیونکہ WHO نے بھی یہی کہا ہے، دیر از نو ہیلتھ وداؤٹ مینٹل ہیلتھ. مینٹل ہیلتھ از مور امپورٹنٹ دین فزیکل ہیلتھ. لیکن ہم لوگ نہیں مانتے. اسے پاکستان میں سب سے نیچے رکھا گیا، جو سب سے امپورٹنٹ ہے، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سب سے نیچے. اب دیکھیں وہ کتنا اس کی مینٹل ہیلتھ خراب ہے اس فادر کی. مینٹل ہیلتھ تو تباہی ہے میرے خیال سے. وہ ہیلتھ تو ہے ہی نہیں مینٹلی. اب اس کا اس کی کوئی اور بیماری ہو فزیکلی، کیا وہ میٹر کرتی ہے؟ کتنا کم ہے اس سے. وہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، اتنا زیادہ امپورٹنٹ یہ ٹاپک ہے. تو اب ہم واپس آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ کیا کاؤنسلنگ کیسے کی جائے. پیرنٹس کیا چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں بچوں کی تربیت کرتے ہوئے، باؤنڈری سیٹ کرتے ہوئے. می بینگ اے مدر آف ڈاٹر، ایک بیٹی کی ماں ہوتے ہوئے، اور پھر ظاہر ہے پھر بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، لوگوں کے بیٹے بھی ہوتے ہیں.
کیا چیز. ایون آج کل تو لڑکے اس چیز سے مطلب بچوں کو بیٹا بیٹی کسی کو نہیں دیکھتے, وہ تو بس کہتے کوئی مل جائے بس. کچھ بھائی مجھے لگتا ہے تھوڑا مشکل ہے آج کل, بہت مشکل ہے یہ جو طوفان آیا ہوا ہے نا, یہ طوفان سمندر میں سیکشل فرسٹریشن کا, وہ بہت زیادہ ہے. اس اس میں بچ کے رہنا, ایک سمندر ہے, مشکل ایک طوفان ہے, اس سے اپنے آپ کو بچا کے رہنا, وہ اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں. میں نا اس چیز کو بہت نوٹس کرتی ہوں, اپنی بیٹی کو کاؤنسل کرتی رہتی ہوں. پھر جب میں مارکیٹ میں جاتی ہوں میں اس کو آبزرو کرتی ہوں کہ اس چیز ورکنگ آن اٹ, تو وہ چیز پھر میں بتاتی ہوں آپ نے ڈسٹینس رکھنا ہوتا ہے دکاندار کے ساتھ, اس کو زیادہ پاس نہیں آنے دینا آپ. اچھا میں نے یہ بھی نوٹس کیا, جو ہی ماں سائڈ پہ ہوتی ہے اچانک سے دکاندار بچوں سے باتیں شروع کر دیتے ہیں. اچھا پھر آپ کے بیٹا پاپا بڑے اچھے ہیں ایسے ایسے. اچھا مجھے اتنا برا لگا کہ تم اس کے گال پہ ہاتھ لگا کے اس کو کہہ رہے ہو تمہارے پاپا کتنے اچھے ہیں. بھائی وہ نو ڈاؤٹ اچھے ہیں, آپ ہاتھ کیوں لگا رہے ہیں؟ تھپڑ مارنا تھا اسے. میں پہلے تو میں نے کہا یار اس کو پہلے میری بیٹی کو پیچھے ہونا چاہیے تھا, پھر میں نے ذرا اس کو کندھے پڑھ کے اس کو سائڈ پہ کر دیا, پھر میں نے سمجھایا ڈسٹینس. یہ ساری یہ تباہی ہے چیزیں معاشرے کی. امپورٹنٹ ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, ماں باپ کو سمجھانا چاہیے اپنی اولاد کو. ایک تو موبائل کی مصیبت ہے, اس سے دور رہنا چاہیے. نمبر 2, کوئی بھی نامحرم ہے, بلکہ اب تو محرم سے بھی میں یہی کہوں گا دور ہی رہے, اپنی باؤنڈریز بنائیں. بچوں کو ڈسٹینس سکھا دیں, ڈسٹینس سکھائیں, یہ اب آپ کی ایج ہوگی بیٹا, اور اس کو یہ بتائیں چاہے آپ کون کے سا سبلنگز ہو, یس گڈ ٹچ کون سا ہے, بیڈ ٹچ کون سا ہے. بس ماتھے پہ پیار, سر پہ ہاتھ, دیٹس سفیشینٹ. اس سے اس سے زیادہ آگے نہیں. یہ حالات ایسے, یس ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی. اور ماں باپ بہن بھائی بھی ایسے کرے. بیر تو سوال نہیں پیدا ہوتا نا. ہاں بڑی مطلب اب تھوڑی سختی کرنی پڑے گی, وہ کرنی پڑے گی, تب جا کے کچھ بچت ہو. اور اکثر لوگ نا مائنڈ کر جاتے ہیں کہ کیوں منع کر رہے بچے کو پیار کرنے سے جو رشتے دار ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے بچیوں کو اور بچوں کو نا ایک باؤنڈری سیٹ کر دینی چاہیے. ملا اور پیچھے ہو گئے, سختی سے پیچھے ہو گئے, بیٹا آپ پیچھے ہو جاؤ. اور کوئی کہے نا امی نے کہا تھا, میں کہتی ہوں میرے پر الزام لگا دیا کہ میں کہا کہ میں جواب دوں گی. میں نے کہا تھا, آپ دیکھ نہیں رہے حالات کیسے. میں اگر ایک کو کہہ دوں ہاں آپ بچے کو حگ بھی کر لیں, کس بھی کر لیں, وہ 10 لوگ اور پکڑ کے شروع ہو جائیں اس کو, بھائی کیوں اجازت دوں میں. بالکل آپ بالکل صحیح کہا آپ نے. کرنا چاہیے, ہر ماں کو ایسے کرنا چاہیے جیسے آپ کر رہے ہیں. جیسے آپ کر رہی ہیں, ہر ماں کو ایسے سختی کرنی چاہیے. میرا یہی پیغام ہے. اور اسکولس میں یہ سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے. سلیبس کا نہ بھی ہو تو ہر آئی تھنک اسکول میں جیسے ایک لائبریری کلاس ہوتی ہے, کمپیوٹر کلاس, ایک نا موریلٹی کی کلاس ہونی چاہیے. جو ہمارے یہاں اتنی امورل ویلیوز بچوں میں آج کل نا, آپ کو میں اس دن ایک ویڈیو بھی دیکھ رہی تھی, اس میں بچوں کے کارٹونز میں اتنا زیادہ سیکشولزم ڈال دیا گیا ہے, اتنا زیادہ انہوں نے کنٹینٹ ایسا ڈال دیا کہ اچھا خاصا. ایک وہ میں حیران ہوئی کہ فروزن کی سیریز چل رہی, فروزن 1 ہے, فروزن 2 ہے, فروزن 3 میں ایلسا کو لیسبین بتا دیا. مطلب تم نے بچی کا کانسیپٹ تباہ کر دیا ہے. مطلب اب جب سے میں نے کہا میں تو فروزن 3 نہیں دکھانی اس کو. مطلب آپ نے بچوں کے کانٹینٹ کو نہیں چھوڑا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کتنا, اور انمانیٹرڈ ہے. میں نے آپ کو یقین, میں نے ایلسا 1 دیکھی تھی, ایلسا 2 تو فروزن دیکھی بھی نہیں. میں نے کہا اچھا میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. اب تو میں کہوں یار بچوں کو تو بندہ کیا دکھائے. کانٹینٹ مانیٹرنگ از ویری امپورٹنٹ. آپ کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے. ہمیں ایز اے عوام اس کے اوپر میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں اور جو اس چیز کے اوپر ہیں کہ وہ بچوں کے لیے کانٹینٹ جو بناتے ہیں, کانٹینٹ میکرز ہوتے ہیں, کارٹونز بناتے ہیں, وہ اس چیزوں کے اوپر آیا کہ کیسے بچوں کی تربیت پہ کام کیا جائے. میں تو پورا وقت دیکھتی رہتی ہوں چینلز کون سے سیف ہیں, بچوں کو کیا دکھائیں. اور پھر بھی یقین مانے بچے ہم سے آگے ہوتے ہیں کہ یار یہ تو کہاں سے ان کو پتا چلا. تو نو ڈاؤٹ اگر میں نے پچھلے دنوں ایک میرے ذہن میں خیال آیا یہ کیا ہو رہا ہے, تو مجھے تو ایسے لگتا ہے میڈم, یہ جو کنٹینٹ میکر ہیں جو بنا رہے ہیں, ساتھ میرے جیوز ہیں, جویش ہیں, ان کا ایک ہی مقصد ہے. یہ سارے سن لیں, یاد رکھیے گا, کنٹینٹ میکر کا ایک مقصد ہے گناہ اور ثواب کا کنسیپٹ ختم کر دینا. انہوں نے ختم کر دیا ہے بھی یہ دیکھنا گناہ ہے, غلط ہے. ایسا پیش کر رہے ہیں وہ, اور کنٹینیوسلی کر رہے ہیں. بندہ عادت بن گیا اس کی. اسے پتہ ہی نہیں ہے بھی میں ننگ دھڑنگ دیکھ رہا ہوں گناہ ہے. ان کے لیے تو نارمل روٹین ہے. ہاں تو کیا ہوا اگر اچھا ہوتا ہے نا, ماما گانے میں اس نے ایسے کپڑے پہنے تو ہاں وہی دیکھا نا, بیٹا ماما ویئرس, آنٹی ویئرس, یس, گھر میں کوئی پہنتا ہے ایسے. بچے آپ اپنا ماحول دیکھو. یہ صرف یہ جو کنٹینٹ میکر ہے, یہ جو کنٹینٹ اتنا تباہی انہوں نے مچائی ہے. ان مانیٹرڈ جو بچوں کے ہاتھ میں موبائل فون, ٹی وی, نیٹ فلکس اور یوٹیوب آپ نے ایسے دے دی ہے.
کیا ایڈز آ رہے ہیں, کیا چیزیں آ رہی ہیں, ان ہر چیزوں چیز کو آ رہی آپ ہے. روکیں. اور ان چیزوں کو جتنا, مجھے پتا ہے بہت مشکل ہے آج کل کے زمانے میں خود ورکنگ مدر ہوں, میرے خود ایگزامس چل رہے ہوتے ہیں, کبھی میں کہیں جا رہی ہوں, ہمارے اپنی ایسا فیز ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یار کیا کریں, بچوں کو بزی کیسے کریں. موبائل سب سے مشکل کام ہے بچوں کو بزی کیسے کریں. بزی کرنا پازیٹیو طریقے سے نا, یہ ایک یقین مانے ہر پیرنٹ کا ایک بہت زیادہ ایک نا ٹینشن والا کام ہے.